شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں نے کنٹینر کا غلط استعمال کیا انہوں نے وہ فری ادویات بھی عوام کی بند کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا، ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، چند سال پرانی بات ہے، جب کینسر کے پیشنٹس جو ہیں جب ان کی ادویات بند کی گئی تو وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارا وہ فری میڈیسنز کا وہ ہم نے نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے، بلکہ ڈور سٹیپ پہ جا کر آپ کی جو سٹاک ہے فری میڈیسنز کا وہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا۔ اور میں نے علی جان کو کہا، میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کب کرنا ہے؟ اس نے کہا میڈم اتنے منصوبے آ رہے، تھوڑا سا بریک دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-2.5 ارب کا منصوبہ تھا جس میں کینسر کے پیشنٹس کو ادویات ملتی تھی، ہم نے اس کو بڑھا کے 6 ارب سے بھی زیادہ کر دیا، اور ہم نے اس کے اندر اور بھی کینسر پیشنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کینسر کی میڈیسنز، ہم نے ان کو بھی انکلوڈ کیا الحمدللہ۔ تو وہ بھی آپ کو ڈور سٹیپ پہ آپ کی فری میڈیسن جو ہے وہ ڈیلیور ہوگی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ان کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے۔ آپ اگر کچھ بن گئے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں، بن رہے ہیں، لیکن اگلے 6 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی تمام 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس اکراس پنجاب، تمام رورل ہیلتھ سینٹرز جو کہ چھوٹے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اکراس پنجاب 300 ہیں، 300 کے 300 6 ماہ کے اندر اندر ہم پورا ان کو ری ویمپ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں، بلکہ میں میڈیا کو بھی دعوت دوں گی، ساتھ لے کر جاؤں گی، ایک کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں، آپ جا کے دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی یورپین کنٹری میں یا کسی ویسٹرن کنٹری میں آپ کسی کلینک میں یا کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کو بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو ہم نے ری ویمپ کیا ہے، اور ان کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ان کی شارٹیج ہے، ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے۔ ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی BHU، کوئی بھی RHC، کوئی بھی ہاسپٹل جو ہے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پر مریض جو ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ وہاں ڈاکٹر کی موجودگی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم ایک پورا پلان بنا رہے ہیں ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ مل کے کہ کہیں بھی کوئی مسنگ ڈاکٹر نہ ہو، اور اس کے لیے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات پرووائڈ کرنی پڑیں گی، ان ڈاکٹرز کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا، میں وہ کروں گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر ڈاکٹرز نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ اپنے حلف جو انہوں نے اٹھایا تھا اس سے روگردانی کریں گے، پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لینے میں حق بجانب ہوگی، کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحت کی سہولت ہے اس پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پھر پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی 2 ہفتوں کے اندر اندر۔ اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے، ٹریننگز شروع ہو گئی ہیں، اور اس پر بھی بہت اعتراض آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا ہے جس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے، اور بہت ایک ایسی چیز بنا دی ہے، گلٹرنگ کوئی چیز بنا دی ہے، جس طرح موٹر وے پہ لوگ کہا کرتے تھے جب نواز شریف صاحب نے 90s میں موٹر وے بنائی تھی تو کہتے تھے کہ یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ آج پورا پاکستان ان موٹر وے سے مستفید ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کر یا ٹویٹر پہ بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی وہ بہت کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا ایئر ایمبولینس میں۔ مجھ سے پوچھیں، میں جب ہاسپٹلز میں جاتی ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ایئر ایمبولینس کی، اور ایئر ایمبولینس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے، وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں، وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو دیکھا ہے، اور ایک دن میں 4 سے 5 ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ اب ان کے شہر میں وہ صحت کی سہولت موجود نہیں، اور جس شہر میں صحت کی سہولت موجود ہے وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ اور میں جب ہاسپٹلز میں گئی، میں ابھی ساملی سینیٹوریم گئی، میں مری میں گئی، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب پیشنٹس ٹریول نہیں کر سکتے اس
مری سے RIC جو پنڈی میں ہے، راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف سے نے بنایا ہوا ہے. 3 گھنٹے میں وہ اپنے گاؤں سے وہاں پہنچتے ہیں، پہنچتے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اپنے دفتروں میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایئر ایمبولینس کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جو ایئر ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میرا یہ خواب ہے اور انشاءاللہ یہ میں کر کے جاؤں گی کہ 5 سال کے اندر جب میرا حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس کے اندر کارڈیالوجی کا الگ یونٹ ہوگا، آنکالوجی کینسر کا الگ یونٹ ہوگا، اور جس کے اندر پیڈیاٹرکس کا الگ یونٹ ہوگا، تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو رلنا نہ پڑے. لیکن اس کو ٹائم لگے گا. اور ہم میڈیکل سٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. لاہور میں ہم پہلی میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے جب میں جاتی ہوں ہاسپٹلز میں، جب میں دورہ کرتی ہوں ہاسپٹلز میں، تو جب آپ دفتر سے نکل کر آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا، جو عوام استعمال کرتی ہے جو سہولیات، وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. جو پریزنٹیشنز آپ کو گورنمنٹ میں ملتی ہیں، جو چیف منسٹر آفس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو میٹنگ ہوتی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں، اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا. جب میں کسی ہاسپٹل کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کون سی سہولت یہاں پر مسنگ ہے اور عوام کو کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی میں چلڈرن ہاسپٹل گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹرز کے لیے ہاسٹل کی کمی ہے، تو وہاں پر جو لینڈ اویلیبل ہے وہاں پر ہم ڈاکٹرز کے لیے ایک ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں. اب کیونکہ میں گراؤنڈ پہ گئی تھی، میں نے دیکھا، میں نے کہا پیشنٹ کیوں کتنا بڑا ہے، تو وہ ہزاروں کی تعداد